ہے میں اگر مر گیا, میرا انتقال ہو گیا, تو یہ میرے وراثت سے نکال دینا. اب آپ مستحق کو تلاش کریں, کہاں دینے ہیں, سوچیں, غور کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنے قریب کے غریب رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. غریب کے پاس بھی یہ چار چیزیں اور ایک اور چیز غریب ایڈ کرے گا, یعنی سونا, چاندی, تجارتی مال اور کیش اماؤنٹ, اور ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی کہ وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی. یعنی غریب کے غربت کے نصاب میں 4 کے بجائے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں نا, اس کے پاس 5 چیزیں, یا ان میں سے 4 یا ان میں سے 3 یا ان میں سے ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہونی چاہیے. 4 چیزیں تو وہی ہیں, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش نقدی رقم. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی غریب کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ضرورت سے زائد سامان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آ رہا. کسی غریب کے پاس ایک پلاٹ ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, وہ استعمال میں ہی نہیں آتا, بلکہ وہ استعمال میں ہے ہی نہیں. ابھی استعمال میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے اس نے, نہ وہ اس پہ رہ رہا ہے, تو بس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, یہ سامان ضرورت سے زائد ہے. وہ الگ بات ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنی کسی فیوچر کی ضرورت کے لیے, بچی کی شادی کے لیے, بچے کی شادی کے لیے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت کا مطلب جو استعمال میں آ رہی ہو. تو اس لیے ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے پاس کوئی پلاٹ ہو, پراپرٹی, اور وہ استعمال میں نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ غریب ہیں, آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, تو آڑا وقت آ تو گیا, اب آپ اسے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کریں. آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے لوگوں سے. بعض لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے اور زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہو, تمہارے پاس تو سونا ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں یہ سونا تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اور کون سا آڑے وقت کی اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہی تو آڑا وقت آ گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے. تو شریعت کہتے ہیں مجبوری میں پہلے اپنا مال بیچو, پھر لوگوں سے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. پہلے اپنا گولڈ بیچیں, اور باقی یہ آڑا وقت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ مانگنے پر آ جائیں. تو اسلام کہتے ہیں پہلے اپنی چیز خرچ کرو, اس کے بعد لوگوں کے پاس جاؤ زکوٰۃ کے لیے. تو ہر آدمی نے آڑے وقت کے چکر میں جو ہے نا اتنی پراپرٹی اور اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. آڑا وقت آئے گا تو ایک خاتون تھیں, ان کے پاس کافی گولڈ تھا, تو ان کی بچی کی شادی تھی, تو وہ لوگوں سے چندہ مانگ رہی تھیں کہ بھئی میرے ساتھ مدد کرو, میری بیٹی کی شادی ہے, میرے پاس جہیز کے لیے نہیں. جہیز تو ایک لعنت ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال معاشرے میں اس کے بغیر آج کل شادی لوگ کرتے نہیں ہیں. تو جہیز کے لیے پیسے مانگ رہی تھی. کسی نے کہا تمہارے پاس اتنا گولڈ رکھا ہے, وہ بیچو نا اپنی بیٹی کے لیے. تو وہ کہنے لگی وہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو مجھے جب پتہ چلا, میں نے کہا ان انٹی سے جا کے کہیں کہ یہ آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور آڑا وقت آ گیا, تو اب اس کو بیچیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے ہاں. ویسے جہیز ویز اسلام میں صحیح نہیں ہے, اس پر میں انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آڑے وقت کو پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے لوگوں کے یہاں. تو 5 چیزیں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ہاں اگر اس پہ, پہلے میں 5 چیزوں کو دوبارہ ڈیفائن کر دوں. 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1, مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک پراپرٹی ہی آپ کو پتہ ہے 50,000 تک کی, تو آج کل کم سے کم, یعنی پراپرٹی کی اتنی ویلیو تو بہرحال ہوتی ہے. تو کسی غریب کے پاس ایسی پراپرٹی ہے اور وہ نہ کرائے پر دی ہوئی ہے اس نے, نہ خود اس میں رہ رہا ہے, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. غریب کے پاس اگر سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ لوگ کہتے ہیں بیچارہ کیسے زندگی گزارے گا, خرچے تو بہت ہوتے ہیں. تو شریعت اسے کہے گی پہلے وہ خرچ کرو اپنے ضرورت میں, پھر آپ استعمال پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. یعنی 50,000 آپ کے پاس اگر پڑے ہوئے ہیں اس غریب کے پاس, تو اسلام یہ کہتا ہے پہلے اس سے خود راشن خریدو, پھر جب آپ کے پاس نصاب سے کم رقم ہو جائے تو اب آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ 4 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے, لیکن زکوٰۃ جن کو دی جائے گی اس کے لیے 5 چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غریب کے پاس بھی 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1 چیز اگر اتنی ہے, لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے, پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی غربت والے نصاب میں بھی پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو غریب میں بھی یہ دیکھا جائے گا
کہ یہ اتنا اماؤنٹ تو اس کے پاس ہے، تو جتنا اس نے لوگوں سے لینا ہے، یعنی جو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ اس میں پلس کیا جائے گا، اور جو اس نے لوگوں کو قرضہ دینا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. تو پلس مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی سے کم اگر نصاب بن رہا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. زیادہ ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے؟ تو دیکھیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ تجسس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کی پتلونیں چیک کرنا کہ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس میں سرسری سی ایک تحقیق کر لینی چاہیے. آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سے اس کے گھریلو حالات آپ کو پتہ ہوں، اور ایک لم سم اندازہ لگا لیں، کچھ کراس کویشچن پوچھ کے اندازہ لگا لیں. بھائی تمہارے پاس سنا ہے کچھ پراپرٹی ہے، میں ذرا خریدنا چاہتا ہوں. ایسا نہ بتائیں کہ پراپرٹی ہے تو میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ بول دے، کہیں امکان ہوتا ہے. تو آپ اس سے یوں بات کریں، یار میں کچھ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، سنا ہے تمہارے پاس بھی کچھ پراپرٹی ہے؟ وہ کہے نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے. تو بس اتنا کافی ہے. اب ہم ظاہر ہے کوئی کرامن کاتبین کی طرح تو نہیں اس کے کندھوں پہ بیٹھ سکتے کہ 24 گھنٹے دیکھتے رہیں. تھوڑا سا گولڈ کا اندازہ لگا لیا کریں، بھائی سونا وونا تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ سونا ہے تو بتاؤ، اچھے ریٹ مل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. تو اس سے وہ اگل دے گا کہ سونا ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ کراس کویشچن ہلکے پھلکے پوچھ کے ایک سرسری سا اندازہ، 100% تحقیق ممکن نہیں ہے، تو سرسری سا اندازہ لگائیں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مستحق ہے، اور سب سے پہلے رشتہ داروں سے پہل کریں. مستحق ہے تو بھئی زکوٰۃ دے دی جائے. اس کے بعد پھر اگر بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے ڈرامہ کیا تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے مستحقین میں اللہ نے بیان کیا قرآن میں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ پہلے ہیں. پھر دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے زکوٰۃ. پھر جو ہے جیسے آج کل ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے غریب لوگ راشن کے محتاج ہیں، ان تک بھی پہنچانی چاہیے. کسی ٹرسٹ پہ آپ کو اعتماد ہے 100% کہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ. اور بہتر ہے کہ خود جا کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو دینی مدارس ہیں، یہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں آپ کے لیے، اور مستحقین ہیں، اور آپ کے غربا اور مساکین ہیں. کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ صحیح جگہ خرچ کریں گے زکوٰۃ کو، تو وہاں بھی ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. مثال غریب کو یا اس کی طرف سے کوئی نامزد وکیل ہو، اس کو مالک بنانا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور غریب کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ کھا لو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے پرمیشن دی ہے. اس کو پرمیشن سے نہیں ہوتی، آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. تو یا تو آپ اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیں، یا کھانا خرید کے آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں کہ اب تمہاری مرضی کہ کھاؤ یا اسے بیچو. تو وہ پورا اختیار ہونا چاہیے اس کو، تو بیچ بھی سکتا ہے وہ اس کو. تو جبکہ ویسے ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں بیچنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو زکوٰۃ میں ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے کہ یہ راشن آپ یعنی زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دینا لازم نہیں ہے. آپ زکوٰۃ جو ہے کیش اماؤنٹ میں بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید کے بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے، تو آپ نے جو آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی فوراً دیں، بعد میں دیں. ابھی مستحق نہیں مل رہا اس کو ڈیلے کر دیں. ڈیلے کرتے کرتے اگر رمضان آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، رمضان میں دے دیں آپ زکوٰۃ. یعنی زکوٰۃ کی کا حساب تو فوراً ضروری ہے، ادائیگی فوراً ضروری نہیں ہے. ادائیگی آپ سہولت سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو کیلکولیشن کر لیا کریں، پھر جیسے جیسے غریب ملتا رہے اس کو دیتے رہیں. قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے. بہت شدید وعید ہے قرآن میں جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اسی مال کو، اسی سونے چاندی کو پگھلا کے قیامت کے دن تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا. اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا